نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 22 سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 سے لے کر 163 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 155 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، مصیبت کوئی پہنچنے والی۔ الذین سے مراد یہاں پر صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں یہ بات ہو رہی تھی وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ پھر یہ صبر کرنے والوں کی صفت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ لوگ ہیں جب پہنچتی ہے ان کو کوئی پہنچنے والی یعنی کوئی مصیبت، قولو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اصابتہم، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد واو با، اس کا معنی ہوتا ہے تیر کا نشانے پر جا کر لگنا۔ مراد پہنچنے والی یعنی مصیبت۔ آگے جو لفظ ہے مصیبتن، اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے صاد واو با، یعنی کسی پر جو مصیبت آتی ہے وہ بھول کر نہیں آتی، بلکہ ایسا تو ہونا ہی تھا، یہ تقدیر الہی ہے، یہ پہنچ کر ہی رہتی ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ تو جب کسی صبر کرنے والے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، تو وہ فوراً اللہ کی تقدیر پر اپنی رضا کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو بندہ مومن کسی چیز کے جانے کے موقع پر خود کے واپس جانے کو یاد کر لیتا ہے، تو اس سے اس کی تکلیف، اس کا نقصان کم ہو جاتا ہے۔ یہ صبر کی عملی صورت ہے کہ رجوع اللہ کیا جائے۔ یہ کلمات صرف زبان سے ہی ادا نہیں ہوتے، بلکہ دل بھی اس کا قائل ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، لہٰذا ہماری ہر چیز بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتا ہے تو وہ ٹھیک ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ تو بندہ مومن کسی قسم کی بے قراری یا اضطراب کا اظہار نہیں کرتا، بے چینی کا اظہار نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نکالتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کی تعریف فرما رہے ہیں، ان کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی پیاری چیز اللہ ان سے لے لیتا ہے، تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم سے متعلق بہت سی احادیث آتی ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور یہ دعا کرے، اللہم اہجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے سن کر یہ دعا یاد کر لی، یعنی انہوں نے اپنے شوہر سے یہ دعا سن کر یاد کر لی، اور جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، یعنی جب ان کے شوہر فوت ہوئے،
تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس دعا کو بھی. پھر دل میں یہ خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کس طرح مل سکتا ہے. بہت اچھے شوہر تھے. کہا ان سے اچھا شوہر کیسے مل سکتا ہے. پھر جب میری عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اندر تشریف لانے کی اجازت طلب فرمائی. میں اس وقت ایک کھال رنگ رہی تھی. میں نے اپنے ہاتھوں سے کیکر کے پتوں کے رنگ کو دھویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا جو کھال سے بنا اور کھجور کے درخت کے ریشوں سے بھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات ارشاد فرما چکے تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے یہ تو بہت سعادت کی بات ہے، لیکن میں ایک بہت غیرت والی عورت ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک عمر رسیدہ اور بچوں والی عورت ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم نے جو غیرت کی بات کی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. یہاں غیرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شوہر کے بعد دوسرے شوہر کو ایکسیپٹ کرنا میرے لیے مشکل ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غیرت کو اللہ ختم کر دے گا. جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں بھی تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں، تو ایج کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں. کہتی ہیں یہ ارشاد سن کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کر لی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر نامدار رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس دعا کی کیسی برکت تھی، اور مصیبت کے وقت یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ بہت ہی بڑا صبر کا مظاہرہ ہے. جو صبر کرتا ہے اور پہلی چوٹ پر کرتا ہے تو وہ اپنے منہ سے یہی کلمہ نکالتا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس طرح کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اہجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتا ہے اور اس کی مصیبت میں اسے اجر دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اس حدیث میں ام سلمہ الگ سے بھی اپنا یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں ان کا عمل ہمیں معلوم ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا یوں کہو انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ باجل مسمی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے دیا، اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ الفاظ سکھائے کہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہو بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے تو اس بات کا احساس اگر ہمارے اندر موجود ہے کہ اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی اور وہ ٹھیک ٹھکانے پر جا پہنچی، تو یہ بھی صبر کا اعلیٰ مظاہرہ ہے، بہت ہی بہترین مظاہرہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے، ان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم جن پر صلوات رحمتیں نوازشیں عنایتیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے. یہاں جو صلواتن کا لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نشو و نما دینا، بڑھانا،
اسی سے ہی لفظ صلاح بھی نکلا ہے. اگر یہ بندے کی صلاح ہو تو مراد نماز ہے، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے صلاح ہو تو مراد رحمتیں، نوازشیں، عنایتیں. تو لفظی معنی نشو و نما دینا، بڑھانا. لیکن یہ لفظ اگر بندے کے لیے استعمال ہو تو مراد نماز ہے، اور اگر اللہ کے لیے استعمال ہو تو مراد رحمتیں، نوازشیں اور عنایتیں ہیں. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے خوب نوازشیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوب بخوب آسانیاں فرماتا ہے جو صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، وہ جو ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. حضرت حسین بن علی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان مرد یا عورت کو مصیبت پہنچے اور جب اس کو یہ تکلیف یاد آ جائے تو انا للہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب لکھ دیتا ہے کہ جتنا پہلے دن کے صبر اور انا للہ پر لکھا گیا تھا، اگرچہ اس مصیبت کو خواہ کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی صبر جو پہلی دفعہ کیا تھا، پہلی چوٹ پر کیا تھا اور کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اس کو آگے ٹائم میں جب جب وہ مصیبت یاد آئے اور تب بھی وہ انا للہ پڑھے تو اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ وہی پہلے دن صبر کرنے جتنا اجر ملتا ہے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہیں. اس بارے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دو ہی رویے ہوتے ہیں. ایک رویہ کہ انسان مصیبت میں چیخنا چلانا شروع کر دے، واویلا کرے، شور مچائے. تو کیا اس طرح کرنے سے مصیبت ختم ہو جائے گی؟ ایک رویہ کیا ہے مصیبت میں کہ انسان چیخنا چلانا شروع کر دے، واویلا اور شور مچائے. تو کیا اس طرح کرنے سے مصیبت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تکلیف اور بڑھ جائے گی. اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ انسان صبر اور استقامت کے ساتھ پورے وقار سے اس مصیبت کو برداشت کرے اور اس کے ازالے کی کوشش کرے. عموماً مصیبت کے وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ مصیبت پر صبر کرنے کا تعلق ہدایت سے جوڑا گیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. اب ہم سب نے یہ غور و فکر کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں. بسا اوقات تو ہم چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی دنیا میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی کہ جو ہر وقت واویلا کرتے رہیں، شور مچاتے رہیں اور روتے دھوتے رہیں، اور پھر اس کا آخرت میں بھی نقصان ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے ہم سب نے کہ تکلیف میں اچھا ہونا ہی اصل اچھا ہونا ہے. تکلیف میں جو ہمارا رویہ ہے وہی ہم اوریجنل ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. شاعر کا جو لفظ ہے ایسی علامت کو کہتے ہیں جس کو دین میں حرمت کا مقام حاصل ہو، اور ایسی علامات کو بھی کہتے ہیں جو انسان کو شعور دیں، قابل ادب علامتیں، قابل حرمت علامتیں. صفا اور مروہ جو ہیں
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن پس جو کوئی حج البیت حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یہ کہ یطوف وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا. کن دونوں کا؟ صفا اور مروہ کا. صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں. ان کے درمیان سعی کرنا یعنی دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرے کے مناسک یعنی احکام میں شامل تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرہ کے مناسک میں کئی شرکیہ رسوم شامل کر لی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر رکھے تھے. ایک کا نام اساف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا. اب ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان سعی کرتے تھے اور ان بتوں کا استلام یعنی بوسہ لینا بھی کرتے تھے، اور ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت ہی میں صفا و مروہ کے بجائے منات نامی بت کا طواف کرتے تھے. وہ کہتے تھے صفا اور مروہ کا طواف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کس کا طواف کرنا چاہیے؟ منات نامی بت کا طواف کرنا چاہیے، اور مکہ پہنچ کر صفا و مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے. ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. سعی کے فرض ہونے پر تمام مسلمان متفق تھے، تاہم آیت کے ظاہری الفاظ دیکھ کر بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگر سعی نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں. چنانچہ عروہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. قسم اللہ کی پھر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی صفا مروہ کی سعی نہ کرنا چاہے. اب جو عروہ تھے وہ اس آیت کا یہ مطلب سمجھے کہ اگر کوئی سعی نہیں بھی کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بھانجے تم نے بہت بری بات کہی ہے، یعنی تم اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، تم آیت کے صحیح معنوں کو نہیں سمجھ رہے ہو. اگر بات ایسے ہوتی جیسے تم نے کہی ہے تو پھر یہ الفاظ ہوتے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف نہ کرے. حضرت عائشہ نے یہ ایکسپلین کیا کہ پھر الفاظ یوں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے. بات یہ ہے، اب حضرت عائشہ اس کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اسلام سے قبل منات بت کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ مشلل پہاڑی پر عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو اچھا خیال نہیں کرتے تھے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ کے طواف میں حرج سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو مسنون قرار دیا ہے، لہٰذا کسی کے لیے ان کے درمیان طواف یعنی سعی کو ترک کرنا جائز نہیں ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی سعی تو کرنی ہے، یہ تو لازمی ہے. آپ دیکھیں تو عمرے میں بھی سعی لازمی ہے اور حج میں بھی سعی لازمی ہے. ویسے خانہ کعبہ کا طواف الگ سے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی صرف خانہ کعبہ کا طواف کرے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ عمرہ کر رہا ہے تو سعی اس کے لیے کمپلسری ہے. ایون وہ حج کر رہا ہے تو اس کے لیے سعی کمپلسری ہے. ایک اور روایت آتی بخاری کی، عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں ہم اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، لہٰذا اسے چھوڑ دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی. اب کیوں برا سمجھتے تھے؟ کیونکہ دونوں پہاڑیوں پر بت نصب تھے،
تو مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس کا طواف کریں گے، اس کی سعی کریں گے تو یہ کہیں شرک نہ ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے بہت سارے مفسرین، امام زہری رحمہ اللہ، اسی طرح سے ابو بکر بن عبد الرحمن، وہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو دور جاہلیت کا عمل سمجھتے تھے، اور انصار نے کہا کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا تو حکم دیا گیا ہے، صفا و مروہ کی سعی کا نہیں دیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، صفا اور مروہ کی سعی تو کرنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو صبر کی ہو رہی تھی، یہ ٹاپک صفا و مروہ پر کیوں شفٹ ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک عورت کی قربانی ہے. حضرت ہاجرہ جو تھیں، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کے حکم سے مکہ کی بے آباد وادی میں چھوڑا تھا، اور ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل بھی تھا. جب وہ فوڈ سٹف جو حضرت ہاجرہ کے پاس تھا ختم ہو گیا اور وہ پیاسی ہو گئی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا، تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھیں کہ کوئی انسان مل جائے جس سے وہ مدد مانگیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو، ان کے اس صبر کو عبادت کا حصہ بنا دیا کہ تا قیامت ان کے اس صبر کو یاد کیا جائے گا. آج بھی اگر آپ صفا اور مروہ کی سعی کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا دوڑی ہوں گی حضرت ہاجرہ. اور آج تو الحمدللہ وہ پکے فرش بن گئے اور حرم میں اے سی چلتا ہے تو ٹھنڈک بھی بہت ہے، لیکن اس وقت صحرا اور تپتی ریت میں کس طریقے سے وہ ماں دوڑی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو عبادت بنا دیا، ان کے اس صبر کو عبادت بنا دیا کہ اب عمرہ بغیر سعی کے مکمل ہی نہیں، حج بغیر سعی کے مکمل ہی نہیں. ایک اور روایت بھی آتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے تو رکن کی طرف تشریف لائے، اسے چھوا، پھر باب صفا سے نکل گئے اور آپ آیت کریمہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی اس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سعی شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرۃ القضاء کے لیے جب مکہ معظمہ پہنچے تو مشرکین کہنے لگے تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. ایکچولی مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو ان کی طبیعتیں ناساز ہو گئی تھیں. تو جب یہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے تو مشرکین نے ایسا کہا تھا کہ تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف میں اور صفا مروہ کے درمیان اس لیے دوڑے تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھائیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. طواف کے دوران بھی مرد حضرات تھوڑا سا سپیڈ کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب سعی کا ٹائم آتا ہے تو سعی میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جو مارکڈ ہیں، ایسی اسپیشل لائٹس لگا دی گئی جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اب دوڑنا شروع کرنا ہے، وہاں پہ دوڑنا ختم کرنا ہے. اس سے جتنے بھی مشرکین تھے ان کے دلوں پر یہ بات واضح کرنی تھی کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے، مسلمان قوت والے ہیں. اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، حبیبہ بنت ابی تجثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا و مروہ کے مابین طواف کرتے ہوئے دیکھا. لوگ آگے تھے، آپ پیچھے تھے، آپ سعی فرما رہے تھے، اور قدرے تیز دوڑنے کی وجہ سے میں آپ کے دونوں گھٹنوں کو دیکھ رہی تھی، اور آپ کا تہبند دونوں گھٹنوں کے درمیان گھوم رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے سعی کرو، اللہ نے تم پر سعی کو فرض قرار دیا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. صفا اور مروہ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی قربانی ہے اور صبر کی بہترین مثال ہے.
حضرت ہاجرہ کے صبر کی وجہ سے یہ نشانیاں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئیں۔ پھر اسی طرح سے اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو حضرت ہاجرہ کی قربانی سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ زمزم کا پانی، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ایک اور عبادت جو ہم سال میں ایک بار عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا، تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کی ہی قربانی اور صبر کی نشانی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تو حضرت ہاجرہ نے اس مشکل وقت میں کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والآخرہ میں عظمتوں سے نوازا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ، اور جو کوئی خوشی سے کرے خیرن کوئی بھی نیکی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر علیم، قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ جو کوئی بھی خوشی سے نیکی کرے، دل کی جمعیت کے ساتھ نیکی کرے، تو اللہ اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خلوص پر مبنی اور صبر پر مبنی کوششوں کی قدردانی کرتا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں وہ قربانی کسی مرد نے کی ہو یا کسی عورت نے کی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی قربانی کو شاعر اللہ بنا دیا، ایک عورت کی قربانی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ تو اپنے دل کی خوشی سے اگر کوئی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندے نے کتنے دل سے، کتنے خلوص کے ساتھ، کتنے صبر کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے۔ تو بندہ جتنی اطاعت کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کے کمال، اس کی بھلائیوں اور اس کے درجات میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ اس کے ایمان کی وجہ سے ہے، اس کے صبر کی وجہ سے ہے، اس کے خلوص کی وجہ سے ہے۔ تو یہ آیت یہاں پر جہاں حضرت ہاجرہ کے صبر کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، وہاں ایک مسکنسیپشن جو تھا اس کو بھی دور کیا گیا۔